اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں ہم درود پاک کی فضیلت پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ مرۃ لم یبقى من ذنوبہ ذرۃ، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اس کا ذرہ بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ ثلاث مرات حبا و شوقا، اگر کوئی شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ 3 دفعہ مجھ پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پورے دن اور رات کے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانہا تذہب بالنفاق، کہ مجھ پر بلند آواز سے درود پڑھا کرو تاکہ اس سے تمہارے اندر سے نفاق ختم ہو جائے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ فلیکثر من الصلاۃ علی محمد وآلہ فانہا تہدم الذنوب ہدما۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کا کفارہ نہ دے سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے سے گناہ کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر النبی فاکثروا الصلاۃ علیہ، جب تمہارے سامنے نبی کریم کا ذکر ہو تو کثرت کے ساتھ آقا کی ذات پر درود بھیجا کرو۔ فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلی اللہ علیہ الف صلاۃ فی الف صف من الملائکہ، اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ ایک دفعہ آقا پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کی صفوں کے سامنے 1000 دفعہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ وَلَمْ يَبْقِ شَيْءٌ مِّمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ لِصَلَاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ، جب تمام مخلوقات دیکھتی ہیں کہ خدا بھی اس بندے پر رحمت بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس پر رحمت بھیج رہے ہیں، تو ہر مخلوق خدا کو دیکھتی اور فرشتوں کو دیکھتی اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتی۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ یہ واضح کرتا چلو کہ بعض بندے اپنی عادت سے مجبور ہو کر آقا پر تو درود بھیجتے ہیں لیکن آپ کی آل پاک پر درود نہیں بھیجتے۔ ان کی تنبیہ کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا الا ابشرک، یعنی کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں؟ قال بلا بی ابی انت و امی، مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، کیوں نہیں بشارت دیجئے۔ فانک لم تزل مبشرا بکل خیر، آپ ہمیشہ خیر کی ہی بشارت دیتے ہیں۔ فقال، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اخبرنی جبرائیل بالعجب، یعنی جبرائیل نے مجھے ایک عجیب بات بتائی ہے۔ فقال امیر المومنین، تو مولا نے عرض کی وما الذی اخبرک بہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے جبرائیل نے کون سی عجیب بات آپ کو بتائی ہے؟ قال الرجل من امتی اذا صلی علی واتبع بالصلاة علی اہل بیتی فتحت ابواب السماء وصلت علیہ الملائکۃ 70 صلاة وان کان مذنبا خطاء ثم تتحات عنہ الذنوب كما يتحات الورق من الشجر ويقول الله تعالى لبیک یا عبدی وسعدیک ويقول الله لملائکته یا ملائکتی انتم تصلون علیہ 70 صلاة وانا اصلی علیہ 700 صلاة۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی سنیے، اگر میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے اور ساتھ میں میرے اہل بیت پر بھی درود بھیجے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے اس پر 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اور اگر وہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اور ایسے بندے کو خدا مخاطب کر کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ پھر اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے میرے اس بندے پر 70 دفعہ درود بھیجا ہے، میں خدا اس بندے پر 700 دفعہ درود بھیجتا ہوں۔ وَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ وَلَمْ يَتْبَعْ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّمَاءِ 70 حِجَابًا فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ يَا مَلَائِكَتِي لَا تُسْعِدُوا دُعَاءَهُ إِلَّا أَن يَلْحَقَ بِالنَّبِيِّ إِتْرَتَهُ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ پر تو درود بھیجے مگر میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے تو اس کے درود اور آسمان کے درمیان 70 حجابات عائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تجھ پر میری نفرین ہو۔
پھر خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب تک یہ شخص درود میں نبی کے ساتھ آل نبی کو شامل نہیں کرتا، اس کی دعا کو مجھ تک نہ پہنچانا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جن کو جلدی میں آدھا درود پڑھنے کی عادت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، کہ خبردار مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ دم کٹا درود کیسا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دم کٹے درود سے مراد یہ کہ تم مجھ پر تو درود بھیجو مگر میری آل پر درود نہ بھیجو۔ شیخ نہاوندی نے خزنۃ الجواہر میں اور محدث نوری نے دارالسلام میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حج پہ گیا اور وہ طواف کرتے ہوئے سعی کرتے ہوئے اور تمام مقامات پر بس آقا پر درود ہی بھیج رہا تھا اور وہاں کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم صرف درود ہی پڑھ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیے جب میرے والد کی وفات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی جو شکل ہے وہ گدے کی صورت میں مسخ ہو چکی ہے، فغمنی ذالک، یہ دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ میرا باپ گدے کی شکل میں مسخ ہو چکا ہے؟ فقالا، تو رسول اللہ نے فرمایا کانا یاکل الربا، تمہارا باپ سود کھاتا تھا، وکل من اکلہ کانا ھذا جزاؤہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص بھی سود کھائے گا دنیا آخرت میں اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گدے کی شکل میں مسخ کر دیا جائے گا۔ ولیکن والدہ کا کانا یصلی علیہ فی کل لیلۃ عند المنام 100 مرہ، ہاں تمہارے باپ میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر روز سونے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا کرتا تھا۔ وَلِذَا قَبِلْتُ شَفَاعَتَكَ وَعَفَوْتُ، اس لیے میں نے تیرے باپ کے حق میں تمہاری سفارش قبول کی ہے اور اسے معاف کر دیا ہے۔ فَرَأَيْتُ وَجْهَهُ كَالْبَدْرِ، وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔